بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 427۔ دین اور مذہب۔ دعوتی کام دین میں گہرائی اور استحکام پیدا کرتا ہے۔ آزمائش اور امتحان۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دین اور مذہب۔ عقیدہ دین ہے، عمل مذہب ہے۔ دین سارے نبیوں کا ایک ہے، عمل سب نبیوں کے ایک جیسے نہیں۔ فائدہ: نبیوں والی لائن پر دعوتی کام کرنے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دین اور عقیدے کی دعوت کو چھوڑ کر مذہب یا مسائل پر گفتگو کرے۔ حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ایمانیات ہی بیان فرماتے رہے۔ دعوت تین قسم کی ہوتی ہے: کافروں کو ایمان کی دعوت، ایمان والوں کو دعوتی کام اور تقوی پر لانے کی دعوت، علماء اور مشائخ کو امت مسلمہ کو مجتمع رکھنے اور ان کی تربیت اور تزکیے کی دعوت۔ دعوت کے بغیر دین میں صداقت اور پختگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہے، اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہوں گی، کیونکہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی اور ان کی سرخروئی بہت پسند ہے۔ اس طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح و بہبودی دین میں ہے اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا داعی اللہ نہ بننا اور دعوت کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے کے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی دعوتی کام کرو جو میں کر رہا ہوں، تم بھی وہی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ فائدہ: نبی کے کیے کو کرنا اسے اتباع کہتے ہیں، اور نبی کے کہے پر چلنا اسے اطاعت کہتے ہیں۔ نبی کا کام دعوت، اور جو کچھ نبی کہے اس پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اس اطاعت کا تذکرہ ہے، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اتباع اور اطاعت کے درمیانی فرق کو جانے بغیر داعی اللہ کی دعوتی بصیرت میں وہ پختگی نہیں آئے گی جس کی اسے ضرورت ہے، ورنہ وہ دعوتی ذمہ داری کو بھی عام عبادات و اطاعت کے پلے میں رکھ کر تولے گا، اور جس طرح عبادات میں سہولتیں اور رخصتیں رکھی گئی ہیں اس طرح اپنی دعوتی محنت میں بھی سہولتوں اور رعایتوں کو مد نظر رکھے گا، اور جفا کشی اور قربانی سے دور بھاگ جائے گا، اور پھر داعیانہ سوچ عابدانہ سوچ میں بدل جائے گی۔ اٹھا تھا داعیانہ شان کے ساتھ مگر کھو گیا عابدوں اور زاہدوں میں، اور یہی عابدانہ اور زاہدانہ سوچ داعی اللہ کی حقیقت ہے، داعی اللہ کی حقیقی موت ہے۔ یہی عابدانہ اور زاہدانہ سوچ داعی اللہ کی حقیقی موت ہے۔ آزمائش اور امتحان صحابہ کا بھی ہوا اور طالوت کے بنی اسرائیل کا بھی۔ حدیبیہ والے سال صحابہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھنے نکلے تھے۔ جانور، پرندے وغیرہ کثرت کے ساتھ صحابہ پر نازل ہوئے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہتے تو ہاتھوں سے بھی تیر اور نیزے سے شکار کر لیتے، مگر نہیں کیے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ طالوت والے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ نہر کا پانی مت پیو، لیکن نہر کا پانی سب نے پیا سوائے چند لوگوں کے۔ دعوت صحابہ دیتے تھے، دعوت نواہی سے روکنے میں معاون ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل دعوتی کام پوری قربانی سے انجام نہیں دیتے تھے، منہیات سے بچنا قابو میں نہیں تھا۔ دعوت کے بغیر دین زندگیوں میں آئے بہت مشکل کام ہے۔ صحابہ کو دین بھی دیا گیا اور دعوت بھی۔ یاد رکھیں کہ ہر طریقے محنت ہدایت کا ضامن نہیں۔
البتہ صحابہ والا طریقہ محنت ضامن ہے ہدایت کا۔ صحابہ کا طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں سے ہدایت کی معلومات مل جائے گی، مگر وہ حقیقی ہدایت جو بندے کو شریعت مطہرہ پر کھڑا کر دے اور فکر نبوی زندگی میں ودیعت کر جائے اور امت محمدیہ کے غم میں گھلا دے اور دعوت اللہ والی محنت پر کھڑا کر دے، یہ سارے اوصاف دعوتی کام کی برکت ہی سے پیدا ہوں گے، اور اصلی ہدایت یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے پچھلے لوگوں کی اصلاح اسی ترتیب پر موقوف ہے جو ترتیب زندگی ان کے اگلوں کی تھی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی۔ کنتم خیر امہ میں واضح طور پر مسلمانوں کے ایماندار ہونے کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ مسلمان مبلغ ہوتا ہے۔ اس آیت کے اگلے آدھے حصے میں فرمایا کہ کاش اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، ان میں سے بعض مسلمان اور بعض نافرمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ وہ اس آیت کا مصداق ہو تو اسے تبلیغ والا ہونا چاہیے، اور جو تبلیغ نہ کرے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں کہا بعض مسلمان ہیں اور بعض نافرمان، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تبلیغ معیار ہے مومن ہونے کا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ والی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہر داعی الی اللہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اسلام کے اندر روح اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کی دعوت دینی لازمی ہے۔ دعوت کے بغیر حسن اور خوبی آدمی کے اسلام میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ابلاغ اور تبلیغ دو مختلف چیزیں ہیں، اس کی پہچان داعی الی اللہ کے لیے لازمی ہے۔ وعظ و تقریر اور تصنیف ابلاغ ہے، اس لیے کہ واعظین وعظ کے آخر میں وما علینا الا البلاغ کہتے ہیں۔ تبلیغ باب تفعیل سے ہے، جس کا معنی خوب پہنچانا ہے، یعنی کسی کو اللہ کا پیغام بار بار پہنچانا یہاں تک کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اتنی بار دعوت دی کہ وہ تنگ آ کر کہہ دیا کہ اے محمد میرا پیچھا چھوڑ دو، قیامت کے دن میں رب سے کہہ دوں گا کہ تم نے بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ابو طالب کو ہر روز دعوت پہنچتی تھی، مگر ان کا اسلام نہ لانا یہ مشیت خداوندی تھی۔ اگر وہ بھی اسلام لے آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے محافظت کا سامان ختم ہو جاتا۔ قریش ابو طالب کو بھی اپنا رقیب سمجھتے اور دشمن بن جاتے۔ قریش ابو طالب کو بھی اپنا رقیب سمجھتے اور دشمن بن جاتے اور کوئی رعایت نہ کرتے۔ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اسی طرح ابو طالب ہو جاتے، اور کفر پر خاتمے کے باوجود تخفیف عذاب کا فیصلہ فرمایا گیا۔ امیر کی اطاعت لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو الامر والوں کی بات مانی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے امیر کی بات سنے اور اس پر عمل کرے، چاہے اسے اچھا لگے یا برا۔ ہاں اگر وہ یعنی امیر برائی کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کرے۔ اطاعت صرف خیر کے کاموں میں ہے، برائی کے کاموں میں نہیں۔ اور دوسری ایک حدیث، اور جب ہم نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سننے اور ماننے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اپنی استطاعت کے اعتبار سے مانو۔ تنبیہ، اطاعت کی صفت و مزاج سے جس نے بھی منہ پھیرا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ امیر کی اطاعت سے وہ لوگ محروم ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ کفار کے پاس بصارت تو ہے مگر بصیرت نہیں۔ بصارت دماغ کی آنکھوں میں اور بصیرت دل کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ بصیرت پر ہدایت کا مدار ہے، اور بصیرت کا مختصر سا راستہ دعوت اللہ کی محنتوں میں قربانی سے چلنے پھرنے اور رگڑے کھانا ہے، اور لمبا راستہ ہے اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، امت کی اجتماعی فکر، پیٹ کا خالی رکھنا، تہجد کا اہتمام، صبح کا استغفار، حق پر جمنا، لوگوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ انہی اعمال سے قلبی بصیرت عطا ہوتی ہے۔ وما انت بہاد العمی، اور تو اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ یہاں اندھوں سے مراد دل کے اندھے ہیں۔
اور ایک جگہ فرمایا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ یعنی کافر اگرچہ آنکھ رکھتا ہے مگر اندھا ہے، مومن اگرچہ نابینا ہے مگر آنکھ والا ہے، جیسے زندہ کافر مردہ ہے اور مردہ شہید زندہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے، یعنی دنیا میں نیکیوں کے راستے پر اور آخرت میں جنت کی طرف۔ اور عقیدے کی ہدایت تو مومنین کو پہلے سے مل چکی ہے کہ وہ مومن ہے، اور تحصیل حاصل ناممکن ہے۔ دعوتی سلوک، مخلص داعی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس میں صفت فنائیت بڑھتی ہی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی ذات کی منفی کرتا ہوا اپنے ساتھیوں سے سارے کام کرواتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کاموں کا کرنے والا فاعل حقیقی صرف اللہ ہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، لیکن جس بندے کو اجر و محبوبیت عطا فرمانا چاہتا ہے تو دوسرے بندوں کی ضروریات کو اس بندے کی طرف سونپ دیتا ہے، اور بندے اپنی ضروریات اس بندے سے پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقام اور درجے کو عوام میں بلند فرماتا ہے، اور جب تک وہ بندہ اس خدمت سے خوش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دائرہ وسیع فرماتا ہے، اور جب بندہ اس نعمت کو بوجھ محسوس کرتا ہے تو اللہ یہ خدمت والی نعمت اس سے چھین کر کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت اور حاجت ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی پونجی داعی اللہ کو عطا ہوئی ہے، اور جب تک یہ داعی اللہ تقاضوں پر قربانی کے ساتھ چلتا رہے گا تو اللہ اس سے ملکوں میں بسنے والے لوگوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے رہیں گے، کریں گے اللہ، لیکن نام اس بندے کا روشن ہوگا۔ اسی طرح کام کے تقاضے اللہ تعالیٰ ساتھیوں سے پورے کروائیں گے، اور صاحب نسبت داعی اللہ دینی اور دنیاوی کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہوتا ہوا یقین کرے گا، اور اس کی اس کیفیت کی لاج رکھتے ہوئے باری تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے ہی کیا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب تو نے تیر پھینکا تو دراصل تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ بہت گہری بات ہم نے چھیڑ دی ہے، اس لیے کہ ہمارے قارئین کرام میں اس طرح کے باذوق لوگ بھی ہیں۔ بہرحال سالک اپنے ہر کام میں اپنے وجود کا ہر طرف سے انکاری ہوتا جاتا ہے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صفت فنائیت وافر مقدار میں میسر آئی تھی۔ 1978 میں میوات کے علاقے دھوج کے سفر سے لوٹے، بندہ بھی ساتھ تھا۔ حضرت جی نے حسب معمول مشورے کی بیاض یعنی کاپی دیکھی۔ مشورے میں حضرت کے ذمے 2 عمر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت جی دل برداشتہ ہو گئے، روتے ہوئے آواز بدل گئی، فرماتے رہے کہ تم لوگوں نے میرے لیے عمر کیوں طے کیے؟ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کام کرنے والے تو تم لوگ ہو۔ اکابرین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رو دیے۔ میں اور مولوی احمد گودرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنکھا جھیلتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولویوں، یہ حضرت جی کی صفت فنائیت کی معراج تھی۔ اس کے برعکس غیر تربیت یافتہ انسان جو عمر رسیدہ ہوتا جاتا ہے اس کی صفت فنائیت ختم ہوتی جاتی ہے اور وہ خود کو فاعل حقیقی گرداننے لگ جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کام اس سے چھین لیا جائے تو وہ غصہ ہو کر لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے لگ جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہے کہ 2 گھنٹے لوگ بیان سننے بیٹھے ہیں مگر 2 لفظ بھی سمجھ نہیں پاتے، مجبور ہو کر چپ چاپ بیٹھے ہیں، یہ سمجھ کر کہ دعوت کی یہ بھی ایک رسم ہے، بیٹھنا اور سننا ہی پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہو اور کوئی صحابی اس طرح کا بیان کر رہے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی اس بے بسی کو دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں؟ دین اور دعوت دین فطری چیز ہے، سنایا جاتا ہے کروانے کے لیے۔ جب سنانے کا حق ہی ادا نہیں ہوا تو کرانے کا تصور بھی کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ نفسانیت کی ایسی موذی بیماری ہے کہ موت آ سکتی ہے مگر یہ ہوس پرستی دل سے دور ہو جائے بہت مشکل بات ہے۔ اسے خود بینی کا مرض کہتے ہیں، یہی نفس پرستی ہے۔ پھر شخصیت پرستی یعنی بت پرستی کی پہلی سیڑھی۔ یاد رکھیں، معظم اور محترم کام ہے، انسان نہیں۔
انسان اس وقت معظم و محترم ہے جب وہ سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر کام کے تقاضے کو پورے کروا رہا ہو یا حسب مشورہ خود کر رہا ہو۔ انسان کی عظمت محدود ہے، دعوتی کام کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ یوکے میں شورائیت کا اجتماع اور اس کی شرعی خامیاں۔ نمبر 1، یہ اجتماع کسی بھی مرکز سے طے نہیں ہوا، نہ مرکز نظام الدین سے، نہ ہی رائے ونڈ کے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے۔ نمبر 2، جس عمارت میں اجتماع ہو رہا ہے وہ عمارت اجتماع کے لیے شرعی طور پر درست نہیں۔ نماز کے لیے جسم پاک، جامہ پاک اور جگہ پاک ہونا شرط ہے۔ اب شرکت کرنے والے اجتماع میں جانے سے پہلے خود اجتماع رکھنے والے ذمہ دار سے اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھے، کیا یہ عمارت مسلمانوں کے سجدوں کے لیے جائز ہے؟ اگر درست ہے تو ہاں میں جواب دے کر دنیا تمام میں وائرل کرے۔ نمبر 3، اس اجتماع میں 5 حرام چیزیں موجود ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ نمبر 1، ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کے ضرر پہنچائے۔ اس اجتماع کا مقصد دنیا تمام میں بکھری ہوئی عمارت کی ترتیب پر چلنے والے 50 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کو روحانی اذیت پہنچانا۔ نمبر 2، کفر کی باتیں کرنا۔ تنبیہ: شرعی عمارت والی تبلیغی محنت کے مقابلے میں شورائیت والی تبلیغ جو 100% کمیونزم ہے، اس کی خوبیاں بیان کرنا جو سراسر کفر کی بات ہے۔ نمبر 3، ایمان والوں میں تفریق پیدا کرنا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ سن 2015 تک ساری دنیا کے تبلیغ والوں میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، لیکن جو ہی عالمی شورا بنی، امت مسلمہ میں عالمی سطح کا فساد اور تفرقہ پیدا ہو گیا۔ نمبر 4، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، یعنی لینن اور اسٹالین کے کمیونزم کے منشور کو نافذ کرنا جو اللہ اور رسول کا سخت دشمن ہے۔ لینن اور اسٹالین نے ایک جنازہ بنایا اور ماسکو کے ریڈ اسکوائر کے بیچ میں رکھا اور اعلان کیا کہ یہ جنازہ اسلام کا ہے اور مسلمانوں کے خدا کا ہے۔ آج روس کے مسلمان سمجھ لے کہ ان کا خدا بھی مر گیا اور اسلام بھی ختم ہو گیا۔ العیاذ باللہ۔ شورائیت والے ان دشمنان اسلام کے دستور اور منشور کی تشہیر کر رہے ہیں اپنے اجتماعات کے ذریعے۔ نمبر 5، اور قسمیں کھائی جائے گی کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کوئی نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی سب کو یہی بتائیں گے کہ ہم تو دین کی محنت کر رہے ہیں، ہماری نیت ٹھیک ہے، مگر اللہ ان کی اس خباثت بھری فکروں کو خوب جانتے ہیں۔ ہمارا چیلنج، ہم آج بھی یہی چیلنج کرتے ہیں کہ شورائیت والوں کے علماء سے، ان کی حمایت کرنے والوں سے، مفتیان دارالعلوم دیوبند سے اور مولانا ارشد مدنی صاحب سے کہ عالمی شورا کی شرعی حیثیت بیان کرے، عالمی شورا کے دستور اور منشور کو اسلامی ثابت کر کے دکھلا دو۔ اگر تم سچے ہو اپنے علم میں اور دعوے میں، حرام مال سے خریدی ہوئی عمارت میں دینی اجتماع کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ مذکورہ بالا آیات کی روح سے کیا کسی مسلمان کو وہاں شرکت کرنا جائز ہے؟ اور اس طرح کی محفلوں کا تعاون اور خدمت کرنا کیسا ہے؟ مستفتی محبوب، لندن۔ امید ہے کہ آپ اپنا جواب مع اسنادات کے ارسال کیا جائے گا یا واٹس ایپ پر وائرل کیا جائے تاکہ دنیا بھر میں تبلیغ احباب کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے